محمد ادریس صاحب، کراچی جو کہ پاکستان کا بزنس کیپٹل ہے، وہاں کی آپ صورتحال بتائیے، کیونکہ یہاں سے جنریشن ہوتی ہے، کاروبار چلتا ہے، تو پھر پورا پاکستان چلتا ہے، اور یہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اب سناٹے جو ہیں وہ ان کا راج ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اور یہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ دیکھیں، اس سے زیادہ مشکلات ہم نے پہلے کبھی فیس نہیں کی ہیں۔ جو مارکیٹیں بند کرنے کی بات کی جب گورنمنٹ نے کی تھی تو کراچی کے لوگ اس پر تیار نہیں تھے، کیونکہ کراچی کا جو ٹریڈیشن ہے وہ لوگ لیٹ نائٹ تک شاپنگز کرتے ہیں، ریسٹورنٹس کھلے رہتے ہیں، لیکن یہ یقین دہانی کرائی گی کہ ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی کی جائے گی، اور اگر 1-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی تو وہ بھی شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ انفارچونیٹلی کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ 2-3 گھنٹے بجلی آ رہی ہے، 4 گھنٹے بجلی آ رہی ہے اور بجلی نہیں ہوتی، نہ دن میں ہوتی ہے نہ شام میں ہوتی ہے۔ جو گیس کی صورتحال ہے اس کا بھی یہی ہے کہ گھروں میں گیس بھی نہیں ہے، کہ لوگوں نے پہلے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے تھے۔ سولر کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ سولر اتنا دیر سے اس کو انہوں نے فوکس کیا اس پر، اور پھر بعد میں ٹیکس بھی لگا دیا، تو اس پر بھی ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ہمیں لانگ ٹرم سلوشنز کی طرف، لانگ ٹرم پالیسیز کی طرف جانا پڑے گا۔ اور فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں کراچی، ہم نے ان سے کہا تھا کہ پرائیورٹائز کریں۔ کراچی معاشی ہب ہے، اور پاکستان کی 54% جو برآمدات ہیں وہ کراچی سے ہیں، 67% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن نہ یہاں پر دکانوں میں، نہ یہاں پہ مارکیٹوں میں لائٹ ہے، نہ انڈسٹری کے لیے لائٹ ہے۔ ادریس صاحب، کراچی کا تو ایک اور عذاب یہ ہے نا کہ یہاں تو سڑکیں بھی نہیں ہیں، یہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے، یہاں تو پانی بھی نہیں ہے، یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے، یہاں پر تو یہ سارے مسئلے ہیں، شہری سہولت بھی نہیں ہے، یہاں پہ عوام کو اختیار بھی نہیں ہے، تو یہ تو ایک ٹکنگ بام ہے۔ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ابھی ہماری ریسنٹلی 3 بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی آج تک تو لوگ آپ سے ہی کہتے رہے کہ 67% ٹیکس دے رہے ہیں، 54% برآمدات ہیں، لیکن 90% ایکسپورٹ کراچی کی انہی سڑکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو خدا را کراچی پر توجہ دیں اور بیس کیمپ اپنا کراچی میں بنائیں اور یہاں بیٹھیں۔